اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نوازتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے میں نے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہم آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ یہ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے، اولاد ہو نیک ہو۔ یہ ماں باپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے، اور اللہ نہ کرے اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں اور نشے کے پیچھے پڑ جائیں تو ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ ایک بندہ بہت امیر آدمی تھا، بڑے غور سے سننا، بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور تھا وہ آوارہ گرد۔ باپ کی کمائی تھی اس کو ضائع کرتا رہتا تھا، دوستوں میں بیٹھ کر رنگ رلیاں منانیاں۔ باپ نے بڑا سمجھایا، بیٹا اس دولت کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو، لیکن اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی میرے اب چند دن رہ گئے ہیں، میرے دل میں ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ میری جو کمائی ہے اس میں سے نہیں، مجھے 1 روپیہ، یعنی اس وقت سمجھو مزدور کی محنت کر کے تو جو مزدوری ملتی تھی 1 روپیہ ہوتی تھی، بڑی ویلیو ہوتی تھی، مجھے 1 روپیہ چاہیے، میری دولت میں سے نہ ہو، اب میں اس دنیا میں جانے لگا، میری دل کی خواہش تو پوری کر دے۔ میں نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بھاگا گیا ان بندوں کے پاس، دوستوں کے پاس جن کو وہ ہزاروں روپے کھلا چکا ہوا تھا، ان سے کہا بھائی مجھے 1 روپیہ چاہیے۔ انہوں نے دے دیا۔ اس نے لا کے باپ کے تلی پر رکھا، باپ نے اس روپے کو اٹھایا تو کنویں میں ڈال دیا، ضائع کر دیا۔ کہنے لگا بیٹا کل مجھے پھر 1 روپیہ لا کے دینا۔ پھر وہ دوسرے دوست کے پاس چلا گیا، اس نے بھی دے دیا۔ قصہ مختصر، وہ جب بھی لائے روپیہ باپ اٹھا کر ضائع کر دے، یعنی کنویں میں ڈال دے۔ آہستہ آہستہ جب دوستوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اب مانگنے پہ آ گیا ہے تو انہوں نے اندر سے ہی جواب دے دیا کہ ابا کا ہار نہیں گا۔ انہوں نے ملاقاتیں بند کر دی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ یار ابے نے آکھیا وے 1 روپے کا، تو اب کوئی دیتا بھی نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا چلو میں آج مزدوری کرتا ہوں۔ اب یہ راجوں کے پیچھے جب لگا تو جس نے کبھی کام کیا نہ ہو اس کو کام کرنا پڑ جائے تو پھر کیا حال ہو جاتا ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب اس کو 1 روپیہ ملا، اس نے لا کر باپ کے ہاتھ پر رکھا، باپ نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب بیٹا چیخ پڑا، ابا تو پاگل ہو گیا، میں ذرا جنی عقل نہیں، میں پیسے کما کے لاتا ہوں اور تو پکڑ کے اس کو ضائع کرتا جاتا ہے۔ اس نے بٹھا لیا، بیٹا میں تو روز اس کو کنویں میں ڈالتا تھا تو نے کبھی مجھے منع ہی نہیں کیا، آج کیا وجہ ہے؟ آج تو مجھے پاگل کہہ رہا ہے، بے وقوف کہہ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں کہا؟
خاموش ہو گیا. کہنے لگا بتلا تو صحیح. کہنے لگا پہلے میں کسی سے پیسے لے کے آتا تھا, تو اٹھا کے کنویں میں ڈال, مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا. آج میں نے خود محنت مزدوری کر کے کمائی کر کے لایا ہوں, اور جب تو نے اس کو ضائع کیا میرے کلیجے پہ ہاتھ پڑا ہے. فرمایا بیٹا جس طرح تو نے 1 روپیہ کمایا اور میں نے اٹھا کے ضائع کیا, تجھے تکلیف ہوئی, میں نے بھی یہ پیسے بڑی محنت سے کمائے ہوئے ہیں, جب ان کو تو ضائع کرتا مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی میں ایک اور مثال دے دوں. یہ ہماری گھڑی ہے, اس کا ایک شیشہ ہے. شیشے کی قیمت 10 روپے ہوگی, 20 روپے ہوگی. اور ایک ہوتا ہے کار کا شیشہ, سکرین, وہ 5-6 ہزار کی 10 ہزار کی آتی ہے. اب ایک بچہ پتھر مار کے کسی کی گاڑی کی سکرین توڑ دیتا ہے, ہمیں اس کا دکھ نہیں ہوتا. وہی بچہ ایک پتھر مار کے ہمارے گھڑی کا شیشہ توڑ دے, ہمیں اس کا کیا ہوگا؟ 10,000 کی سکرین ٹوٹی, ہمیں دکھ نہ ہوا, اور 5 روپے کا شیشہ ٹوٹا, ہمیں دکھ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نہیں ہے, اس پہ ہماری محنت نہیں لگی, اور اس پر ہماری محنت لگی ہے. جس پر ہماری محنت لگی ہو, ہم نے مشقت سے کمایا ہو, اس لیے ضائع ہوگا, تکلیف ہوگی. اگر میں ایک بات سخت کہہ دوں, ناراض نہ ہونا, ہمیں بھی پاکستان مفت میں مل گیا. ہمیں اس پاکستان کی قدر نہیں ہے. ارے اس کی قدر پوچھنی ہے ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے گھر بار لٹا کر اس کو بنایا ہے. کئیوں کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, کئیوں کے سامنے ان کے بھائیوں کو زندہ قتل کر دیا گیا, کئیوں کی بچیوں کو اغوا کر لیا گیا, اور کئیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں رہ گئے. میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں, چھوٹی سی مثال. ایک بندہ کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے. کس پہ رہ رہا ہے جی؟ اس کو مکان شفٹ کرنا پڑ جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جو اپنے گھر بھرے بھرائے چھوڑ کر خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور مکان شفٹ ہم نے کرنا ہے, ایک مکان سے دوسرے مکان میں سامان لے کے جانا ہے, اور ایک بندہ اپنے گھر بھرے بھرائے کو چھوڑ کر آیا ہے, اور یہ پتہ نہیں جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے. نہ کوئی گھر بر ہے, نہ کوئی منزل ہے. میری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, وہ بھی امرتسر سے مہاجر ہو کر آئے تھے. حضرت صاحب وہ ہمیں جب باتیں سناتی تھی یقین جانو دل ہل جاتا تھا. کہنے لگے ہمارے سامنے سکھوں کے جتھے آتے تھے, ایسے لاشوں کے ڈھیر بنا کے چھوڑ جاتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ ٹرین وہاں سے چلی لاہور کے لیے, لوگ ٹرین پر سوار ہو کر کہ ہم وہاں پر جلدی پہنچ جائیں. راستے میں ٹرین کو روک کر انہوں نے ساری ٹرین کے بندوں کو شہید کر دیا, اور ٹرین وہاں پہنچی تو کہ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. یعنی اس آزادی جو آج ہم مسجد میں سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اذان ہم دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اس آزادی کی قیمت ہمارے بڑوں نے بڑی چکائی ہے. میں تو یقین جانو دل دہل گیا. یہ غزہ میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے نا, جنگ ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, ابھی 120 لاشیں ملبے سے نکلی ہیں. یقین جانو یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. میں عمرہ کرنے جاتا ہوں نا وہاں پر, تو اتفاق کی بات ہے کہ سوشل میڈیا میں بیانات آتے ہیں نا, تو اس وجہ سے پوری دنیا کے لوگ چہرہ پہچان لیتے ہیں. یقین جانو انڈیا کے بہت سارے علماء کرام مجھے ملے,
وہ کہتے ہیں وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں تو کام صحیح چل رہا ہے، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں، ہندوؤں کی اکثریت ہے، کہنے لگے وہاں حافظ صاحب ہمیں اذان دینے پر بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، نماز پڑھنے پر رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ہاں کہنے لگا ہم مدرسے میں پڑھا نہیں سکتے، پھر ہم یہاں اٹھ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں کیا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلو، باہر خنزیر باندھا ہوا کسی نے، کوئی وہاں پر آزادی، یہ اتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے، میں کہتا ہوں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ 14 اگست آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، جھک جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی ملنے پر ہمیں طریقہ بتایا وہ طریقہ ہی اپناؤ گے تو صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، جب یہ مہینہ ختم ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی عطا کرتا ہے عید الفطر کی، تو ہم عید کو کیا سمجھتے ہیں، مادر پدر آزاد، سنیما گھر بڑے ہوئے ہیں، عیاشی فاجی کے اڈے بڑے ہوئے ہیں، نماز کی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ بندہ جو پورا مہینہ نماز پڑھتا رہا عید والے دن کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا، فرمایا پہلے تم 5 نمازیں پڑھتے تو تمہیں خوشی ملی عید کی، اب 6 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی، اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور یہ جو جنہوں نے ہماری آزادی کی خاطر قربانیاں دی ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں یار، یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ اور آج ہم نے کیا طریقہ بنا لیا ہے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالو تو پاں پاں کرتے جا رہے ہیں، پیپیاں منہ میں ہاتھ میں پکڑا دی ہیں، یہ ہم نے خوشی منانے کا طریقہ بنا لیا۔ میں پہلے ادھر مغل پورے میں M81 میں رہتا تھا، تو ہمارے پڑوس میں نا ایک بندہ بیچارہ ہارٹ پیشنٹ تھا، دل کی اس کی تکلیف تھی، تو 14 اگست والے دن نا کوئی سلنسر نکال کے نا تو فل سپیڈ پر ان کی گاڑی کے آگے، گلی کے آگے، گھر سے آگے سے نکلا، اس کے اوپر ایسا اثر ہوا تو وہ بیچارہ انتقال ہی کر گیا۔ یعنی ہم تو عجیب طریقے سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، یعنی یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتے اس طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ جس نے نعمت دی اسی کی نافرمانی شروع کر دو۔ لہٰذا میری آپ سب حضرات سے التجا ہے، خدا را اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا کیا پاکستان، جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس کو قدر کی نظر سے دیکھو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر نعمت کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، شکر ادا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ بیٹا یہ طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آزادی عطا کی ہے، یقین جانو جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ۔ ابھی میں پچھلے سال یہ فجی، یہ آسٹریلیا کے پاس ہے، غیر مسلم ممالک ہے، حکومت غیر مسلموں کی، عیسائیوں کی ہے۔ حضرت صاحب یقین جانو اتنی پریشانی ہوتی تھی، آپ نے پیشاب کرنا ہے، پانی نہیں ہے،
استنجا خانے میں پانی کا رواج ہی نہیں ہے، بس ٹیشو پیپر استعمال کرو، باہر آ جاؤ۔ اور پھر ہم یہاں پاکستان میں جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں کئی نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں آتی ہیں۔ اب تو الحمدللہ ہر پیٹرول پمپ پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں ایسا نہیں ہے، آپ کو مسجد تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یا یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہاں یقین جانو بندے کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کئی مرتبہ استنجا پانی کے لیے بوتل پانی کی خریدنی پڑی، خرید کے اسے استنجا پانی۔ وہاں استنجا خانے میں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ وضو کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے نا یار، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں گھوم پھر کے جب واپس پاکستان آتے ہیں یقیناً بڑا سکون آتا ہے، بڑا سکون۔ چاہے یہاں پر یار یقین جانو یہاں پر چاہے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم باہر جا کے تو یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یقین جانو وہاں پر عورتیں بالکل ننگی، بالکل کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں ہے۔ سمندر کے ساحل کے اوپر عورتیں جناب لیٹی ہوئی ہیں، کوئی شرم و حیا والی بات ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں نا یار بڑی بے حیائی ہے، میں کہتا ہوں باہر جا کے دیکھو، ہم کہیں گے یار یہاں پھر بھی بڑا ہے، بڑی شرم و حیا ہے۔ باہر کے ملکوں میں بالکل الف ننگی عورتیں، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ یہ دبئی میں گیا ہوں، میں نے دیکھا حالانکہ مسلم ممالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں گھر سے باہر نکلنے میں شرم محسوس کرتا تھا، عورتیں بے پردہ لکھ بھی، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ جتنی وہاں پر مساجد ہیں اس سے زیادہ وہاں پر وہ شراب خانے اور عیاشی فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور غیر مسلم آتے ہیں وہاں پر سیر و تفریح کے لیے۔ اور اب دیکھو نا یہ ہم نے غلط کام کیا نا تو اب اسی ملک میں کیسے تباہیاں مچ رہی ہیں، کیسے تباہیاں مچ رہی ہیں۔ وہ تباہیاں کس طرح ہو رہی ہیں اس کو ہم نہیں چھیڑتے، اس کے پیچھے نہیں ہم، لیکن میرا ایک یقین کیا ہے، میرا یقین یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے کوئی دنیا بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کے گھر کے چراغ سے ہی آگ لگ جاتی ہے یار، اپنے ہی جلا کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہم اکڑ کر عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیں، کسی پر جناب اپنا رنگ پھینک رہے ہیں اور کوئی جناب آوازیں کس رہا ہے، کوئی پاں کر رہا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ ہمیں جو اسلام نے طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نوازتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے میں نے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی فرما برداری کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ نافرمانی کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے، اس کے فرما بردار بنو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔